باب صلاۃ الضحیٰ۔ باب صلاۃ الضحیٰ کا معنی ہے چاشت کی نماز۔ اشراق کی نماز بھی اس میں آتی ہے، یہاں پر مراد کیا ہے؟ چاشت کی نماز جو اشراق کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ الفصل الاول عن میحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، میحانی سیوا فرماتی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل بیتہا یوم فتح مکہ، جس دن مکہ فتح ہوا نا میرے گھر میں آپ علیہ السلام تشریف لائے، فاغتسل وصلی 8 رکعات، آپ علیہ السلام غسل فرما کے اس کے بعد 8 رکعت پڑھ لی، کس کی؟ یہ چاشت کی 8 رکعت 12 تک پڑھ سکتی۔ فلم رسالۃ قط اخف منها، یہ نماز بہت مختصر پڑھتی، غیر انه یتم الرکوع والسجود، ہر رکوع سجدہ صحیح کر کے پڑھتے تھے۔ وقالت فی روایت اخری، دوسری میں فرماتی ہے وذلک ضحیٰ، اور یہ چاشت کی نماز تھی، متفق علیہ۔ وعن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، معاذ سے بکی تھی سألت عائشہ، میں نے حضرت عائشہ سے بسی پوچھا کم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی صلاۃ الضحیٰ، چاشت رکعت آپ علیہ السلام کتنی رکعت پڑھتے تھے؟ فرمایا قالت 4 رکعات ویزید ما شاء اللہ، کبھی 4 کبھی اس سے زیادہ، تو اس میں کوئی تحدید نہیں ہے خاص۔ رواہ مسلم۔ وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصبح علی کل سلام من احدکم صدقہ، ہر صبح کو تمہارے ہر اندام پر، ہر عضو پر، جوڑ پر صدقہ لازم آتا ہے کہ تم کیا کرو؟ صدقہ کرو۔ وکل تسبیح صدقہ، سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، وکل تحمید صدقہ، وکل تحلیل صدقہ، وکل تکبیر صدقہ، وامر بالمعروف صدقہ، ونہی عن المنکر صدقہ، ویجزئ من ذلک، اور ان سب سے کافی ہے رکعتان یرکعہما من الضحیٰ، چاشت کو بس 2 رکعت پڑھنا سب سے کافی ہے۔ تسبیح وغیرہ پڑھو گی تو تسبیح والا طریقہ بھی درست، یہ والا بھی صحیح ہے۔ رواہ مسلم۔ وعن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ رأى قوم یصلون من الضحیٰ، زید سے نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ چاشت وغیرہ کی نماز پڑھتے تھے نا جس وقت سورج اوپر گیا تھا۔ فقال، کہا کہ لقد علموا ان الصلاة في غير هذه الساعة افضل، ان لوگوں کو صحیح معلوم ہے کہ نماز پڑھنے سے اور وقت میں بہتر ہے، پھر اسی وقت میں پڑھ رہے تو ذرا بعد میں پڑھنا۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ علیہ السلام نے فرمایا بھی کہ صلاۃ الاوابین، یہ جو چاشت کی نماز ہے تو اس وقت بہتر ہے، حین ترمز الفصال، کہ جس وقت اونٹوں کے جو بچے ہیں نا ان کے پاؤں کو گرمائش لگے، رمضان گرم کو کہتے ہیں، اس سے گناہ جل جاتے ہیں۔ ترمز کا کیا معنی ہے کہ جب سورج گرم ہو جائے نا، زمین بھی گرم ہو جاتی ہے نا، پتھر گرم ہو جاتے تو اس وقت پاؤں کو ذرا سا جلن ہوتی ہے، گرمائش ہوتی ہے۔ فصال کا معنی ان کے بچے۔ رواہ مسلم۔ یہ صلاۃ اوابین کا لفظ چاشت نماز کے لیے بولا جاتا ہے، مغرب کی بعد جو 6 رکعت ہیں نا اس کے لیے لفظ نہیں ہے۔ ہاں عام معنی کے اعتبار سے کہہ سکتے ہیں، اصطلاحی اعتبار سے چاشت نماز کے لیے صلاۃ اوابین۔ اگر آپ چاشت کی نماز پڑھیں گے نا تو پھر آپ یہ کہیں گے میں 2 رکعت چاشت نماز پڑھتا ہوں اللہ اکبر، یا یہ کہہ دو میں 2 رکعت صلاۃ اوابین پڑھتا ہوں اللہ اکبر۔ الفصل الثانی عن ابی درداء و ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قالا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اللہ تبارک و تعالی انہ قول، یہ اللہ تعالیٰ سے روایت فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ابن آدم ارکع لی 4 رکعات من اول النہار، رات کی شروع سے میرے لیے 4 رکعت پڑھنا، اکفک آخرہ، آخر تک میں آپ کی مہمات کا کیا کروں گا؟ مہمات کی کفایت کروں گا، آپ کی مدد کروں گا۔ رواہ الترمذی و رواہ ابو داؤد والدارمی عن نعیم بن حمار الغطفانی واحمد عنہم۔ وعن بریدہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول فی الانسان 360 مفصلا، انسان کے بدن میں تقریباً 360 تک کیا ہے؟ جوڑے اعضاء ہے، organs۔ فعلیہ يتصدق عن كل مفصل منه بصدقہ، اس کے ایک جوڑ کے بدلے میں صدقہ کرنا چاہیے۔ قولوا صحابہ نے کہا ومن یطیق ذلک یا نبی اللہ، اتنی طاقت کس کی کیوں کیا کرے 360 صدقے نکالے ہر روز؟ قال، فرمایا کہ اس کے لیے آسان طریقہ النخاۃ فی المسجد تدفنها، مسجد میں کہیں پر بلغم وغیرہ کوئی چیز پڑی ہونا اس پر آپ کیا کریں مٹی وغیرہ ڈال کے یا صاف کر دے، یہ بھی صدقہ ہے۔ والشیء تنہیہ عن الطریق، راستے سے کوئی خطرناک چیز، مضر چیز، گندی چیز ہٹا دے، یہ بھی صدقہ ہے۔ فإن لم تجد، اگر یہ بھی نہ کر پائے یا ملے نہیں تو فرکعۃ الضحیٰ تجزئک، تو چاشت کی 2 رکعت پڑھنا بھی اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ رواہ ابو داؤد۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی الضحیٰ 12 رکعہ، جو چاشت کی نماز 12 رکعت پڑھے نا اوابین کی، بنى اللہ له قصرا من ذهب فی الجنہ، جنت میں اس کے لیے سونے کا گھر، بلڈنگز وغیرہ بنائی جائے گی، محل۔ رواہ الترمذی وابن ماجہ وقال الترمذی حدیث غریب لا نعرف الا من هذا الوجه۔
وعن معاذ بن انس الجهني قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قعد فی مصلاہ جو آدمی نماز پڑھ کر چاہے نماز پر بیٹھ جائے وہیں پر حین ينصرف من صلاۃ الصبح یعنی صبح کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اشراق تک بیٹھ جائے نا، طلوع الشمس تک، حتی یسبح رکعت الضحی، یہاں تک کہ چاشت کی نماز بھی پڑھی یا اشراق کی، لیقول اللہ خیرا، صرف خیر کی باتیں کہا کرے، غفر له خطایاہ، اس کی خطائیں جو صغائر ہیں نا معاف ہو جائے گی، وَإِن كانت اکثر من زبد البحر، اگر اس سمندر کی جاگ سے زیادہ ہو، رواہ ابو داود۔ الفصل الثالث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حافظ علی شفعۃ الضحى، جو آدمی چاشت یا اشراق کی 2 رکعتوں پر محافظت کرے، پابندی سے پڑھے، غفرت له ذنوبہ، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی چھوٹے گناہ، بڑوں کی توفیق ہو جائے گی توبے کی، وَإِن كَانَ مِثْلَ زَبَدِ البحر، اگر سمندر کی جاگ کی برابر ہو، رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہا كانت تصلی الضحى 8 رکعات، عائشہ سیبہ رضی اللہ عنہ چاشت کی نماز 8 رکعت پڑھتی تھی، ثم تقول، اور پھر فرماتی تھے، یہ چاشت کی نماز مجھے اتنی پسند ہے نا کہ اگر میرے والدین بھی زندہ کیے جائیں نا اس وقت جس وقت کی نماز پڑھنی ہو نا، تو میں ان کی ملاقات کے لیے نہیں جاؤں گی، پہلے یہ پڑھوں گی تب جاؤں گی۔ ثم تقول لو نشر لی ابوایا، اگر میرے والدین بھی زندہ کیے جائیں نا، ما ترکتها، ان رکعتوں کو نہیں چھوڑوں گا، پڑھوں گا، رواہ مالک۔ وعن ابی سعید قول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الضحى حتى نقول لا يدعوها، بعض اوقات آپ علیہ السلام بار بار پڑھتے تھے نا ضحیٰ چاشت کی نماز، ہمیں لگتا تھا کہ بس چھوڑتے نہیں ہیں، چھوڑنے والے نہیں ہیں، وَيَدْعَا، کبھی کبھی چھوڑتے تھے، حتی نقول، ہم یہ کہنے لگتے گمان ہوتا کہ لا یصلیھا، کہ پڑھیں گے نہیں، یعنی کبھی پڑھتے تھے کبھی نہیں پڑھتے تھے، مطلب یہ ہے کہ واجب نہ ہو جائے، رواہ الترمذی۔ وعن مورق العجلی، یہ کہتے بنو عجل کی طرح کیا ہے منصوب، قول قلت لابن عمر، میں نے ابن عمر سے پوچھا، تصلی الضحیٰ، کیا آپ چاشت نماز پڑھتے ہیں، چاشت کی نماز؟ قول لا، کہا کہ نہیں۔ قلت، میں نے کہا فعمر، عمر سے پڑھتے تھے؟ قول لا۔ قلت ابو بکر پڑھتے تھے؟ قول لا۔ قلت، میں نے کہا فالنبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ قول لا اخالہ، میرا خیال تو نہیں ہے کہ وہ پڑھتے تھے، لا اخالہ منا کہ میرا خیال ہے نہیں پڑھتے تھے، رواہ البخاری۔ یہاں پر تو یہ بات آئی ہے نا کہ نظرات نے نہیں پڑھی ہے، مطلب یہ مداومت کے ساتھ نہیں پڑھی ہے، کبھی پڑھتے تھے کبھی چھوڑتے تھے، رواہ البخاری۔